فیصلے ہیں وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے کچھ چند سوال جو ہے وہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ 5:30 سے پہلے ہم اپنی اس بات کو مکمل کر لیں۔ آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور سب سے پہلے ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ میں سنا دوں کہ نگران وفاقی کابینہ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں بالخصوص شہری آبادی پر بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کابینہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے گھیراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمبھیر صورتحال خاص طور پر خوراک اور پانی کی شدید قلت جیسے مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کابینہ نے متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین میں حالیہ کشیدگی اسرائیل کی جانب سے 7 دہائیوں پر محیط ناجائز قبضے، نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کابینہ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر جاری بمباری کو روکا جائے اور ناجائز محاصرے کو ختم کر کے متاثرین تک بین الاقوامی امداد کو پہنچنے دیا جائے۔ کابینہ نے حکومت پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کر کے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کی سرحدیں 1967 میں اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے پہلے کے مطابق ہوں اور اس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اور جو فیصلے ہوئے ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو صرف ضروری نوعیت کے غیر ملکی دورے کرنے کے بارے میں کہا اور ان کو کابینہ کے ارکان کو ہدایت کی کہ کوئی ایسے دورے نہ کیے جائیں جو کہ بہت ضروری نہ ہوں۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج سہیل ناصر کو بطور ڈپٹی چیئرمین نیب تعیناتی کی منظوری دی۔ کابینہ نے سید احتشام قادر شاہ کی بطور نیب پراسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی تعینات کرنے کی منظوری دی۔ کابینہ اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزری کنسورشیم کی خدمات لینے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے وزارت خارجہ کی سفارش پر بریگیڈیئر شاہد عامر افسر کو پاکستان چین تعلقات کے فروغ کے لیے چین کی طرف سے تفویض کردہ کمیموریٹو میڈل PLA جو پیپلز لبریشن آرمی یہ جو میڈل ہے وصول کرنے کی منظوری دی، کیونکہ یہ قانونی طور پر کابینہ کی منظوری اس کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین طے شدہ حوالگی کے معاہدے کے تحت دھوکے بازی کیس میں مطلوب پاکستانی شہری ملزم شہزاد احمد ولد ولی محمد قریشی کی حوالگی کی منظوری دی اور اسی طرح کویت اور پاکستان کے مابین طے شدہ حوالگی کے معاہدے کے تحت ایک اور پاکستانی شہری مطلوب جن کا نام ارشد علی ہے ولد مظہر علی، ان کی حوالگی کی بھی منظوری دی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جی 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 بالکل بالکل ہاں جی بالکل۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کی اور ایک اور فیصلہ تھا اجلاس نے کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ریاستی ملکیت میں جو ادارے ہیں ان کے 21 اور 28 ستمبر کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی بھی تصدیق کی۔ سوال ہے؟
سوال ہے جی فاض صاحب سے. فاض صاحب کل آپ کی کوئی انٹریکشن ہوئی تھی کوئی صحافیوں کے ساتھ, تو ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ پی آئی اے کو دوبارہ مؤخر کیا جا رہا ہے اس کی نجکاری, اور دیگر جو مراحل ہیں نجکاری کے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گئے. کیا کیبنٹ میں ایسی کوئی بات ہوئی یا کوئی ایسا فیصلہ سامنے آیا کہ یہ نجکاری مؤخر ہو گئی؟ ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی. میرے خیال ہے اس میں سارے رپورٹرز موجود تھے اور بڑی تفصیل سے تقریباً 2 گھنٹے تک ہم نے ان کو خالی پی آئی اے نہیں, نجکاری کا جو پورا ایجنڈا ہے اس کے بارے میں, ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ کے بارے میں تفصیلی بات چیت ان سے کی. اور کسی مرحلے پہ ایسا کوئی گمان بھی کسی کو نہیں گزر سکتا کہ کوئی ایسی معطلی کا کوئی امکان ہے یا ایسی کوئی چیز زیر غور ہے. تو یہ غالباً یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر جو بات ہوئی ہے, کیا پاکستان اس معاملے کو جو ہے اقوام متحدہ میں لے جانے کا یا او آئی سی میں لے جانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے ہی اس حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں, اور جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا آج افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کے رجسٹرڈ جو لوگ تھے ان کے خلاف آپریشن روکنے کی آج ہدایت جاری ہوئی ہے سفران منسٹری کی طرف سے, وہ پریس ریلیز بھی ایک جاری ہوا ہے. کیا اس پہ ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے یا اس آپریشن کو روکنے یا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ دوسرا, فواد حسن فاض صاحب آپ پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق وزیر اعظم کے, اس وقت بھی آپ نے نجکاری کے متعلق کوئی تجاویز دی تھی؟ جی, پہلے تو جو یہ نوٹیفیکیشن جس کا آپ ذکر کریں اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے. اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 کیٹیگریز ہیں جن پر ہم کوئی ابھی ہاتھ نہیں ڈال رہے. ایک وہ لوگ ہیں افغان شہری جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1978-79 سے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں جب اقوام متحدہ کا UNHCR اور یونائٹڈ نیشن فوڈ پروگرام وغیرہ یہ لوگ بھی ہوتے تھے, بڑی بڑی کیمپس ہوتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے بھی زیادہ یہاں پر 4 اشروں سے بھی زیادہ یہاں پر ہیں. ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. دوسرے وہ ہیں جو پچھلی افغان حکومت تھی اس زمانے میں افغان سٹیزن شپ کارڈ ACC جن کو دیا گیا تھا, وہ جن کی بائیو میٹرک بھی ہوئی تھی اور اس کی تصدیق خود اس وقت کی افغان حکومت کے نمائندے بھی موجود تھے اس عمل میں, بائیو میٹرک ان کی ہوئی. ان کو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. اس وقت جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر کی رضاکارانہ طور پر واپسی کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی دستاویز ہے, نہ کوئی ویزا ہے, نہ کوئی قانونی کاغذ ہے, اور وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ رضاکارانہ طور پر آپ واپس چلے جائیں, اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس جانا بھی شروع ہو گئے. تو یہ کہا گیا ہے, کسی معافی کی کوئی اس طرح کی بات ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. جی, دوسری جو آپ نے میرے سے سوال کیا, دیکھیے کسی بھی حکومت میں جب آدمی کام کرتا ہے کسی بھی عہدے پہ کرے, چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری کا ہو یا کسی عام سیکرٹری کا ہو, اس میں آپ جو کرتے ہیں اور جو بھی آپ کا ویو ہوتا ہے اس کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے اس کی اونرشپ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پہلی تو میں یہ ریکارڈ پہ بات کر دوں کہ اس حکومت میں جتنے بھی فیصلے ہوئے میں نے اس سے ڈائسینٹ کیا اس وقت یا اس کو سپورٹ کیا. بہرحال میں اس کی تمام اونرشپ اتنی قبول کرنا میری ذمہ داری ہے جتنی کسی بھی اور کی ہے. جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میری ذاتی رائے اس معاملے میں بالکل کلیئر رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیکٹرز میں جہاں پہ مستقل نقصانات حکومت اٹھا رہی ہے اور ایسے نقصانات اٹھا رہی ہے جو ناقابل برداشت بھی ہیں, اور جن کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ حکومت کی مالی حیثیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو آمدن ہے اور اس کے روپے کی ویلیو جو اس کی جیب میں ہے وہ ہر روز کے اعتبار سے کم ہوتی جا رہی ہے, ان کی نجکاری ضرور ہونی چاہیے.
स्पेसिफिकली मैं बहुत आपको क्लियरली कहता हूँ, और ये उस वक्त की मीटिंग्स के तमाम मिनट्स इस बात की के लिए मौजूद हैं। आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी मौजूद है, आप उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने हर मरहले पे PIA की निजकारी के लिए आर्ग्यू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि फाइनली जो भी फैसला हुआ मैं उसको ओन करता हूँ, इसलिए कि ये हुकूमतों में आप अपनी राय देते हैं। आज की काबीना में मैं बैठा हूँ, हो सकता है किसी चीज़ पे मेरी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन जब उसका कोई फैसला हुकूमत कर देगी वज़ीर आज़म की सरबराही में, तो मैं उस पूरे फैसले को ऑन करूँगा। जिस तरह उन फैसलों को ऑन करता हूँ जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उन फैसलों को भी ऑन करूँगा और ज़िम्मेदारी कबूल करूँगा जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डिस्कोस हों, हमारी जो जनरेशन कंपनीज हैं वो हों जो पब्लिक सेक्टर की हैं, या हमारे PIA जैसे इदारे हों जिनसे न सिर्फ ये कि बेशुमार नुकसान होता है, बल्कि जो पोटेंशल है उस एरिया का, अगर वो प्राइवेट सेक्टर आ जाए उसमें, तो जो उसका पोटेंशल है उस इंडस्ट्री के फ़रोग़ पाने का, उसको इम्पीड कर रहे हैं। उनके बारे में मेरा हमेशा एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि ना सिर्फ ये कि उनको निजकारी के अमल से गुजारा जाना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द गुजारा जाना चाहिए। और अब जब ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर एक दिन भी इन नुकसानात का कम हो सकता है तो वो एक दिन भी ज़ाया न किया जाए। और कुछ फिगर्स भी बता रहे थे कि रोज़ाना और माहाना जो लॉसेस जी मैंने कल सबको बताया जी, PIA के जो लॉसेस इस वक्त एक्यूमुलेटेड हैं वो 713 अरब रुपए हैं। 265 अरब रुपए के लोन वो हैं जो गवर्नमेंट गारंटीड हैं। 22 अरब के लोन वो हैं जो PIA ने अपने असासे रहन रख के उन पे लियन लेके और लोन्स वो बैंकों से लिए। लेकिन इसके अलावा 150 अरब रुपए वो हैं जो हुकूमत ने मुख्तलिफ अदबार में इनको कैश डेवलपमेंट लोन्स की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने दिए। सो ये फिगर्स जो हैं ये इतने, और इस वक्त जो PIA खुद मानती है वो ये मानती है कि जी हमारा जो खसारा है महाना वो 12.77 अरब रुपए है, तो तकरीबन 13 अरब रुपए, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने इसको चलाते हैं तो आपको 78 अरब रुपया खर्च करना है, अगर आप 12 महीने चलाते हैं तो आपको 156 अरब रुपया खर्च करना है। और खाली इस बात को छोड़ दें, ये आप टोटल जहाज़ 34 हैं जिनमें से 15 जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड हैं। 19 जहाज़ जो हैं वो सिर्फ इस वक्त फ़ज़ा में हैं, जिनमें से कुछ जहाज़ पीरियडिकली उनकी एज ज़्यादा है, 17 साल एवरेज एज है फ्लीट की, तो उनकी एज ज़्यादा है और वो भी कभी उड़ते और कभी ग्राउंड होते रहते हैं। तो ये ज़रा सोच लें कि तकरीबन 50 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे आप नुकसान कर रहे हैं सिर्फ मादूद चंद जहाज़ों को उड़ाने के लिए, जो उन, और आज सुबह जब आदमी तैयार हो रहा होता है तो वो टेलीविज़न हमारी आप लोगों ने अब इतना कॉन्शियस कर दिया है कि वो स्क्रीन सामने ही रहती है कि कुछ देख ले क्या आज बात हो रही है। तो आज की सुबह की भी जो हेडलाइंस थी उसमें यह था कि जी फलां 3 PIA की परवाज़ें जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो आप ये सोचें कि लोग जाएं एयरपोर्ट पे बैठे हों, 2 घंटे इंतज़ार करते रहें और उसके बाद उन्हें बताया जाए जी कि जहाज़ कैंसिल हो गया है, वो जा ना सकें, किसी का कोई कारोबार हो, किसी की कोई शादी गमी में पहुंचना हो। तो ये सूरत हाल इसको इसकी पूरी इंटायरिटी में देखें। तो ये ज़रूर क्लियर रखें अपने जहन में कि कोई भी ऐसा इदारा इस निजकारी की लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा इदारा भी शामिल नहीं है जिसको हमने शामिल किया है। ये इससे पहले की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की क्यूमुलेटिव विजडम से ये इदारे कई साल से निजकारी की लिस्ट पे हैं। सिर्फ ये है कि अब ये नुकसानात चूँकि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है, तो अगर पहले ये 1 से 10 के स्केल पे नुकसानात को बर्दाश्त करना 5 पे था, तो अब ये 9.9 पे पहुंच गया है। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें तेज़ी से हम काम करने की कोशिश करें। मुलाजमीन के फ्यूचर के लिए मेरा ख्याल है इतना कहना काफ़ी होगा जी कि हुकूमत का एक बड़ा क्लियर फैसला है, और ये जिस दिन पहले दिन मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अनएक्विवोकल एश्योरेंस दे दें कि किसी मुलाजिम को भी हम बेरोज़गार नहीं करें। हमारे सामने मुख्तलिफ इस प्लान्स हैं ज़ेर गौर,
اور لوگوں کی ایج کے حساب سے جتنی ان کی امپلائبلٹی کی ایج ہے. ہماری اپنی تو جو ذاتی اندازہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ پروفیشنل اندازہ ہے، کہ ان ملازمین کا کافی سارا حصہ جو بھی کوئی اس ایئر لائن کو لینے کے لیے آئے گا وہ ان کو ریٹین کرے گا. خاص طور پہ ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ دنیا کے اچھے پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں. ہمارا جو کیبن کرو ہے اس کی جو انگریزی بولنے کی صلاحیت ہے، چونکہ انگلش آلموسٹ ہمارے ملک میں ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ بولی جاتی ہے، ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں پہ مادری زبان کے بعد انگریزی بولی جاتی ہے. تو ود اے اسمال پرابلم ہیئر اور دیئر جنرلی ان لوگوں کو جو کیبن کرو میں بھی کم از کم جو مڈ ایج گروپ تک کے لوگ ہیں ان سب کی بھی ریٹینشن ہو جائے گی. اسی طرح جو انجینئرنگ سٹاف ہے اس کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جس ویجز کے اوپر وہ ملازم ہیں، شاید وہ انویسٹرز کے لیے کافی اٹریکٹیو ہوگا کہ وہ ان کو بھی ریٹین کریں. جو بھی ماضی میں نجکاری ہوئی ہے اداروں، عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے، یہاں کے پبلک کی طرف سے یہ اعتراض آئے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی بہتری نہیں آئی. کہ الیکٹرک کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تو اب کیا گارنٹی ہے ادارے نجکاری ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا، پیسہ بچے گا اس ریاست کا، اور عوام کو کوئی سہولت ملے گی؟ جی دیکھیے، کل میں نے پوری ایویڈنس کے ساتھ اور پوری جس کو کہتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ آپ کے اکنامک رپورٹرز جو آپ کے اخباروں اور ٹیلی ویژن چینلز کے تھے ان کو بتایا کہ آپ کا بینکنگ سیکٹر کے 4 میجر بینک، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک اور یونائٹڈ بینک جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئے. یہ سب سے بڑا ہمارے پرائیویٹائزیشن میں بینکنگ سیکٹر سب سے بڑا تھا. اور آج پاکستان اپنے ریجن میں فنانشل انکلوژن اور بینکنگ کے لحاظ سے باقی تو ہم بہت سارے اشاریوں پہ بہت نیچے ہیں، لیکن اس میں ہم بہت آگے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگوں کے لیے ہے کہ کسی ایک بینک میں بھی جو ملازمین کی تعداد اس وقت تھی، آج اس سے ملازمین کی تعداد 30% سے 75% تک زیادہ ہے. کم کسی جگہ پہ بھی نہیں، کسی ایک ادارے میں بھی کم نہیں. ڈپازٹرز کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے، ایسٹس کا ریشو 10 گنا بڑھا ہے. ٹیکس اگر وہ پہلے 1 ارب روپیہ یا 2 ارب روپیہ دے رہے تھے تو اب 31 ارب روپیہ یا 70 ارب روپیہ، مجھے اب نام انفرادی طور پہ یاد نہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے، لیکن کئی گنا، پرسنٹیج نہیں ہے، کئی گنا زیادہ وہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے جن لوگوں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، اکاؤنٹس جو اس وقت ہولڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ 10 گنا زیادہ ہیں. تو یہ کوئی بھی اسی طرح ٹیلی کام سیکٹر کو لے لے، پاکستان میں ٹیلی کام سبسکرائبرز جو ہیں وہ 190 ملین کے آس پاس ہیں، 19 کروڑ، اور تقریباً آپ کی 75-76% آبادی جو ہے وہ آپ کی جو ٹیلی ڈینسٹی جس کو کہتے ہیں وہ تقریباً کوئی 89% if I am recalling correctly. جی one of the best in the world in the region. تو definitely we are far ahead. لیکن ایون دنیا کے تقابل میں ہم اس وقت اس پہ بہت آگے ہیں. لینڈ لائن ٹیلی فون کنیکشن لگانے کے لیے 2 MNAs اور 1 وزیر کے دستخط کی ضرورت ہوتی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ جی لوگ آپ کے پیچھے اٹھا کے کنیکشن پھرے ہیں. اور اس وقت صرف لینڈ لائن تھی، اب تو آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہے. سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس میں پیداوار 3 گنا زیادہ ہوئی ہے. ایکسپورٹس اچھی خاصی تعداد میں ہو رہی ہیں جو اس وقت نہیں ہوتی تھیں. سیمنٹ سیکٹر ایک بہت زیادہ نقصان کا سیکٹر تھا، حکومت کے لیے ایک مستقل نقصان ہوتا تھا. ملازمت، پروڈکشن، منافع، ٹیکس، ہر اعتبار سے اس میں بھی 3 گنا اضافہ ہوا. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ جس چیز کی نجکاری ہوئی ہے. کے الیکٹرک کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا. کے الیکٹرک جب نجکاری میں آئی تو اس وقت کراچی میں جو پاور سپلائی کی صورتحال تھی اور جو آج ہے اس میں بہت فرق ہے اور بہتری ہے پہلے کی نسبت. یہ بالکل میں بہت تسلی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. انفارچونیٹلی جو کے الیکٹرک کے ایک میجر انویسٹر تھے وہ کچھ مسائل کا شکار ہو گئے، اور پچھلے 1-2 سالوں کے دوران کچھ انٹرنل شیئر ہولڈرز ڈسپیوٹ کی وجہ سے
معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں جا سکے. دوسرا میں بڑی بے تکلفی سے یہ بھی مانتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی ایبلٹی ہے انفورسمنٹ کی آف دیز پرائیویٹائزیشن ایگریمنٹس، اس سائڈ پہ تھوڑی سی ہماری پرفارمنس گورنمنٹ کی اتنی اچھی نہیں رہی. لیکن میں نے جو آنے کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن کو جو پالیسی سٹیٹمنٹ آپ سمجھیں جو آدمی اپنے کولیگز کو سب کو پہلے دن بتاتا ہے، اس میں سب سے اہم بات میں نے یہی بتائی ہے کہ ہمارا کام صرف اداروں کی نجکاری کرنا نہیں ہے. ہمارا کام یہ بھی ہے کہ جب سرکار اس سیکٹر سے نکل جائے گی، سے کل ہم ایویشن سیکٹر سے نکل جاتے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہوائی سفر استعمال کرتے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے مختلف ایئر لائنز کے درمیان بیلنس کو بھی کریٹ کرنا ہے. ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہمارا جو امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہو، وہ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پروازیں لے جانا فائدے کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی اسپیسیفک کنڈیشن اس امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ میں شامل ہونی چاہیے کہ وہ پروازیں چلتی رہیں گی اور ان کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ کیسے چلائی جائیں گی، اور اگر ان پہ کوئی سبسڈی ہے تو اس میں حکومت کا حصہ کیا ہوگا اور آپریٹر کا حصہ کیا ہوگا. اسی طرح اگر ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے تو پوسٹ پرائیویٹائزیشن جو صارف ہے، جو استعمال کرنے والا ہے، جو یوزر ہے، اس کے لیے ایک ایسی ریگولیٹری رجیم دینا جس میں اس کے حقوق کا خیال رکھا جا سکے، وہ بھی ہمارے کام کا حصہ ہے. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت کے وقت میں جتنی بھی نجکاری ہوگی اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. گزشتہ حکومت نے نیب ترامیم منظور کی اور پھر گزشتہ ہی چیف جسٹس صاحب نے وہ تمام کالعدم قرار دے دیں، تو ایک ہفتہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ان کو چیلنج کیا جائے گا، نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی. تو وہ بتا دیں کیا سٹیٹس ہے، کب تک دائر کریں گے، اور کیا نگران حکومت چاہتی ہے کہ نیب پھر سے ایکٹیولی کام کرے یا پھر وہ جو 1800 کیسز بحال ہوئے ہیں وہ دوبارہ سے بند ہو جائیں؟ نگران حکومت چاہتی کیا ہے اس بارے میں؟ میری معلومات یہ ہے کہ وزارت قانون اس فیصلے کے حوالے سے ابھی تک صلاح مشورہ کر رہی ہے، قانونی رائے لے رہی ہے، اور اس کی روشنی میں پھر وفاقی حکومت یا کابینہ اس کا فیصلہ کرے گی. میں دوسرا جو آپ کے سوال کا جی میں آپ کو بتا. دیکھیں جی، کوئی بھی نظام حکومت جو ہے اور جہاں پہ بھی اختیار کا استعمال ہے وہاں پہ احتساب کے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں کہیں بھی اختیار کا استعمال احتساب کے بغیر نہیں ہوتا. تو اکاؤنٹیبلٹی کی ایک رجیم بھی ہونی چاہیے، وہ طاقتور بھی ہونی چاہیے، لیکن طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انصاف پسند بھی ہونی چاہیے، اور اس میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ جو چاہے جس کو چاہے ریوڑ کی طرح باندھ کے اور ہانک کے ڈال دیں. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی میں نے کسی گورنمنٹ میں وزیر اعظم سمیت کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دیکھی کہ وہ اس احتساب کے نظام کی کسی قسم کی بھی کمزوری کی طرف مائل نظر آتا. میں بغیر یہ بات کو اسپیسیفکلی پرائم منسٹر سے منظوری لیے آپ کو بڑی یقین سے کہتا ہوں جی کہ احتساب کا نظام قائم بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی بنایا جائے. ایئر وائز سے کل جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو یہ بتا دیں کہ وہ کچھ چیزیں ابھی واضح ہونے باقی ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد پاکستان میں ایویشن کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. جو اس وقت پاکستان میں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں ایویشن کی، نیویگیشن کی، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ جو پاکستان میں پائلٹس بن رہے ہیں ان کے لیے فیوچر کیا ہوگا؟ ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کیا ایکسپوجر ہوگا؟ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان سب چیزوں کی مارکیٹ پہلے سے بہت بہتر ہے. میں تو کہتا ہی یہی ہوں کہ ہم پی آئی اے کی نجکاری نہیں کریں، ہم ایویشن انڈسٹری کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے اوپن اپ کریں، اس سرمایہ کاری کے لیے اوپن اپ کریں جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں. اگلے 10 سالوں میں دنیا میں پائلٹس کی 60,000 ویکنسیز پیدا ہونے جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اچھا پائلٹ ٹریننگ سینٹر ہو تو پاکستان کی ینگسٹرز کی، جس طرح کی انجینئرنگ کی ڈگریز والے اور الیکٹرانکس کی ڈگری کے جو بے شمار ینگ لوگ ہمارے موجود ہیں، اور یہاں پہ فلائنگ کو ایک آنریبل پروفیشن سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کا رجحان بھی ہے اس کی طرف، تو اس میں سے 50% تک ویکنسیز جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آ سکتی ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے. اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پی آئی اے کا جو انجینئرنگ کا
आउटफिट था। इस रीजन में इस वक्त 2 मेजर जिसको रिपेयर मेंटेनेंस और ओवरऑल सेंटर्स हैं वो कहते हैं, वो एक इस्तांबुल में है और एक पेरिस में है, और दोनों की जो लागत है, जो अखराजात हैं वहाँ पे मेंटेनेंस और ओवरऑल के, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। सो कोई भी अगर पाकिस्तान में एयरलाइन में इन्वेस्टर आएगा तो वो पाकिस्तान को एज एविएशन इंडस्ट्री के हब के तौर पे डेवलप करके और इस पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो उसके पास मुनाफा कमाने के मौके मौजूद हैं उनको देख कर आएगा। और मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत न सिर्फ फले फूलेगी बल्कि इस रीजन में कम से कम एक हब के तौर पे डेवलप होगी। नासिर असलम राजा, ABN न्यूज़। आपका लड़कपन गुजरा है वो 2005 से बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा है, जिसको हम फ्लैशमैन होटल कहते हैं, और पाकिस्तान का 130 साल पुराना, पाकिस्तान से पहले वो बना। PTDC के मोटल्स और होटल्स की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी आपकी कोई पॉलिसी है? एक बात। दूसरा ये कहा जाता है कि इदारे जब बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं तो तब उनको उस लिस्ट पे लाते हैं जिसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, और कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके अरसा दराज हुआ प्राइवेटाइजेशन हो गई है लेकिन उनके पैसे अरबों रुपये अभी हुकूमत को नहीं मिले। इदारे को किस वक्त डाला गया, आप ठीक कहते हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन कोशिश गालिबन यही सोच के होती रहती है कि जी किसी तरह इनको दोबारा खड़ा किया जाए। पिछले 10 सालों में मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी कोताहियाँ हुई हैं जब साफ नज़र आता था कि ये इदारे अब चलने के काबिल नहीं, और नुकसानात भी इतने बढ़ चुके थे कि उनको बर्दाश्त करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए जाते रहे। अगर अब भी हम ये काम कर लें तो मेरा ख्याल है शायद इसी नुक्ता नज़र से देखा जाना चाहिए कि हमने मज़ीद नुकसानात का रास्ता बंद कर दिया। जी, वो PTCL के जो बकायाजात नहीं मिले उनकी एक पूरी तारीख है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बड़ी तसल्ली से ये आपको बता रहा हूँ कि उसमें कसूर हमारी तरफ से भी है, क्योंकि ये मामला अभी भी उनके साथ नेगोशिएशंस में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बात करनी तो मुनासिब नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि अगर हमारी तरफ से उसकी फ़रोख्त के वक्त एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज साथ अटैच की गई और ये तय हुआ कि उन्होंने जो 1.4 बिलियन डॉलर जो उनका बकाया रह गया था, तय ये हुआ कि जी वो प्रॉपर्टीज़ को 3,500 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ थी, वो जो ट्रांसफ़र होती जाएंगी तो वो बाकी जो रकम थी उनकी 1.4 बिलियन डॉलर की, वो 9 बाई एनुअल जो है साल में 2 अक़सात में उनको अदा कर देंगे। तो 2006 से लेके 2008 तक उन्होंने 400 मिलियन डॉलर अदा कर दिए और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन फिर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि 2016 में जब ये दोबारा मसला उठा तो पता चला जी कि कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, तकरीबन 63 के करीब, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और जो इस लिस्ट में मौजूद थी। अब लाजमी बात है उसके बाद वो प्राइस तो कंटेंशियस हो जाएगी। इसी तरह कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ थी और उनको ओन्ड प्रॉपर्टीज़ के तौर पे शामिल कर दिया गया। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ को तो आप एसेट वैल्यू में नहीं ले सकते। कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जिनकी सिर्फ इस्तेमाल की इजाज़त थी लेकिन वो ओन प्रॉपर्टीज़ में शामिल नहीं थी, मतलब उनका टाइटल PTCL के नाम नहीं था। तो ये सारा बुनियाद है उस सारे तनाज़े की। आज भी उसके ऊपर इस बुनियादी नेगोशिएशन को हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर लीड करते हैं। आज भी इसके ऊपर बातचीत जारी है और पिछली जो मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी की, उसमें ये फैसला हुआ था कि जी इसको बाहमी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है जल्द अज जल्द इसको फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी जिसका मैं भी रुकन हूँ, इसको जल्द अज जल्द हल करने की तरफ लेके जाए। मुझे उम्मीद है कि हम कोई फेयर और एक्विटेबल सोल्यूशन की तरफ इस पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इस झगड़े में हमारा भी उतना ही हम कसूरवार हैं जितने वो हैं। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर याद रखिए कि इस इदारे के अभी भी मेजॉरिटी शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। सो पाकिस्तान इस अगर आज 800 मिलियन है तो उसमें से तकरीबन 66% हिस्सा पाकिस्तान का भी है। सो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने पूरा इदारा नहीं बेचा हुआ, सिर्फ 26% शेयर जो है इसके वो फरोख्त किए थे तो सलाद को। कुछ इसके प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं
لیکن 60% سے کچھ زیادہ شیئرز آج بھی حکومت پاکستان کے ہیں، اور جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس میں اگر کوئی اس میں سے کمی ہوتی ہے تو اس کا وہ 60 سے 64% حصہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہی ہے۔ مرتضی، آپ کا جو سوال ہے انتخابات کے حوالے سے، تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی انتخابی تاریخ میں شدید ترین سردی اور شدید گرمی میں انتخابات ہوئے۔ ریاست اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مشکلات ہر دفعہ ہوتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے پاکستان کے جو پہلے بالغ رائے دہی کے جو انتخابات ہوئے تھے 1970 میں، وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق دسمبر میں سردی زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ جنوری کے آخری ہفتے میں۔ اسی طرح سے جو 2008 کے انتخابات تھے وہ بھی شیڈیول تھے جنوری میں، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے یہ فروری میں ہوئے تھے۔ 2013 کے انتخابات مئی کے مہینے میں ہوئے تھے، مئی میں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے۔ 2018 کے اس سے زیادہ شدید گرمی میں جولائی میں ہوئے تھے۔ تو ریاست اگر کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوں گے، اور اس پورے عمل میں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام وسائل الیکشن کمیشن کو فراہم کریں۔ ہاکی بہت کھیلتے تھے تو اب سردی زیادہ لگنی شروع ہوگی، اس وقت نہیں لگتی تھی۔ دو خبریں بڑی اچھی تھی، ایک تو اسمگلنگ کی روک تھام، اور دوسرا بجلی چوری پر جو قابو پایا گیا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن پوچھنا یہ تھا کہ کیا قوم اس خوشخبری کے لیے تیار رہے کہ مہنگائی میں کمی ہوگی اور بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی، اور آج کی جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں کیا اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ فی الفور کیونکہ قوم کو ریلیف چاہیے، ورنہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے قوم کو مہنگائی میں اور بجلی کے بلوں میں۔ جی، اس میں پہلی تو آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ IMF نے بھی جو اپنی لیٹسٹ پروجیکشنز دی ہیں اس میں انہوں نے افراط زر کی شرح کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کر دیا، تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ جی انشاءاللہ مہنگائی میں کمی ہوگی۔ دوسرا، انفارچونیٹلی ہماری اکانومی کو یہ اس طرح سے آرگنائز ہماری کموڈٹی مارکیٹس ہو گئی ہوئی ہیں، ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ بے شمار کموڈٹیز ایسی ہیں جن کا ڈالر کی ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب بھی روپے کی قدر میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوری طور پہ لنک کر کے ان کی قیمتوں میں بھی اسی طرح سے اضافہ تقریباً اسی تناسب سے اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جوں روپے کی قدر میں بہتری ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جس طرح کی اس وقت ایفرٹس کی جا رہی ہیں تمام اداروں کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے، میرا یہ خیال ہے کہ جی یہ قدر آہستہ آہستہ اور بہتر ہوگی، اور جوں روپے کی قدر بہتر ہوگی تو لوگوں کی قوت خرید بھی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے جو پلان ہے اس سارے سیکٹر کو حل کرنے کا، تو اکنامک ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات ایسے ہیں پائپ لائن میں جس سے اس مہنگائی کو مزید کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جی میں لاسٹ کویسچن لے لیتے ہیں سر۔ دیکھیے جی، میں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میرا میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ 5 سال کام کریں تو ایک تعلق بننا فطری ایک عمل ہے، تو اس حد تک ان کا آنا بہت ویلکم بات ہے۔ پاکستان کے ہر سیاستدان کو، ہر ایسے شخص کو جس کو عوام کی کوئی بھی تناسب اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں آئے۔ سو ان کے آنے کے اوپر میرا خیال ہے سب کو ہی خوشی ہونی چاہیے۔ باقی میری خاص کوئی کہ میں وفاقی وزیر کی طور پہ کام کروں تو اس میں کوئی خوشی کا لیول نہ بڑھ جانا ہے نہ کم ہو جانا ہے، تو ذاتی حوالے سے ضرور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ اگر یہ نجکاری کے دائرہ کار میں ہوتا تو میں نے پوری عمر قانون پہ عمل کیا۔